بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پایہ انداز میں ان گنت نعمتوں سے نوازا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری۔ آج 14 مئی ہے، جمعرات کا دن۔ بہت ساری خبریں ہیں، اہم خبریں، جس پہ آج ہمیں تفصیل سے بات کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جو بات بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو آج جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، کئی ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی، اور اس بات پہ بھی زور دیا گیا کرونا SOPs پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ لیکن مارکیٹوں میں نہ تو تاجروں نے SOPs کا خیال رکھا، نہ ہی عوام نے، اور اس طرح سے کرونا کے خطرات مزید بڑھتے ہوئے نظر آئے، اور کئی شہروں میں کئی مارکیٹیں دوبارہ سے بند کرنا پڑی۔ اگر SOPs کو مد نظر نہ رکھا گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے، حکومتیں اسے واپس لینے پہ اپنے آپ کو مجبور پائیں۔ کرونا کیسز تیزی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کرپشن میں ان کے مزید دسے ہوئے ہونے کے ثبوت نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور TTs ان کی جان چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کہ وہ بالکل اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں جو ڈگر پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کے لیے بنی تھی، اور وہ اس میں الجھتے ہی چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب بھی بالکل اسی طرح کے انجام کا شکار ہونے والے ہیں جیسا ان کے بڑے بھائی کا ہوا، اور نااہلی اور سزائیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ بہت ہی اہم خبر بھارت کے حوالے سے اور علاقائی صورتحال سلامتی کی، جو پاکستان اور اس کے ارد گرد، اس کے حوالے سے چین بھارت اس وقت شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ نیپال بھارت سے سخت احتجاج کر رہا ہے، اور CPEC پہ اگر دباؤ آیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف، انڈیا نے کوئی اہم کانہ حرکت کی
تو چین اس پہ کیا رسپانس دے گا؟ یہ ساری چیزیں لگتا ہے کہ بھارت نہ صرف مشکلات کے بمر میں ہے، بلکہ اگر اس نے عقل و حکمت کا مزید ساتھ چھوڑا تو کئی صوبے کی ریاستیں اس کے بدن سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، بھارت نے جبراً 1995 میں سکم کو اپنی ریاست قرار دے ڈالا تھا۔ چین کا دعویٰ ہے کہ سکم اس کا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی ہے، اس حوالے سے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی جھڑپ بھی ہو چکی ہے۔ اتراکھنڈ سے لیپولک تک انڈیا نے ایک سڑک بنائی اور اس میں اپنے روایتی طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے توسیع پسندانہ عزائم کے پیش نظر نیپالی علاقہ بھی شامل کر لیا گیا۔ نیپال اس پہ بہت مشتعل ہوا، وہاں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، پھر نیپال نے اس سڑک پہ کام رکوا دیا۔ نیپالی وزارت خارجہ نے انڈیا کو دھمکی دی کہ ہمارے علاقے سے فوری نکل جاؤ، اور پھر انڈیا کو سڑک پہ کام روکنا پڑا۔ نیپال اس متنازع علاقے میں اپنی فوجیں بھی لے آیا۔ اس سے پہلے 5 مئی کو لداخ میں انڈیا اور چین کی فوجیں بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ چینی ہیلی کاپٹرز بھی اس سرحدی علاقے پہ پرواز کرتے رہے اور انڈیا بھی اینٹی ایئر کرافٹ لداخ میں لے کے آ گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے ایل او سی کی شدید خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں، اور بلوچستان میں بھی عراق ایجنٹ دوبارہ سے سرگرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا نے بڑی توسیع پسندانہ عزائم پہ عمل کرتے ہوئے آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کو اپنے موسمیاتی خبرنامے میں بھی شامل کر لیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈرا دھمکا کے سی پیک پہ کام کی رفتار کو بالکل مدھم کروا دیا جائے، اور اس طرح سے چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ چین سکم کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، تبت اور تائیوان پہلے ہی چین کے پاس ہیں۔ 2008 میں نیپال میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ سالہ سال تک خانہ جنگی کے بعد، جس میں بے شمار لوگ مارے گئے، وہاں کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار آ گئی اور نیپال میں سے انڈیا کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا۔ نیپال میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت اب فلی طور پہ چین کے ساتھ ہے۔ سکم میں چین اور بھارت کے درمیان جھڑپ ہوئی اور چین نے یہ واضح کر دیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کی تو پھر سکم پہ چین اپنی فوجیں اتارنے پہ مجبور ہوگا، اور سکم پہ
چین نے اگر قبضہ کر لیا تو بھارت کی 7 ریاستیں جن میں سالہ سال سے آزادی کی تحریکیں بڑے زور شور سے جاری ہیں وہ بھارت سے علیحدہ ہو جائیں گی، جنہیں 7 سسٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھارت نے اگر عقل مندی سے کام نہ لیا تو یہ یقینی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے حصے بکھرے ہونے سے نہیں بچا پائے گا، اور چین کھل کر پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے سکم میں انڈیا کا بازو مروڑ کر رکھ دے گا۔